پاک اللہ کے ولی ہیں اور ایک بڑے عالم باعمل سرکار وارث پاک ہیں. یہ بھی دھیان رکھیں. بہت سے لوگ یہ مزاج دیتے ہیں ارے عالم الگ ہے، فقیری الگ ہے اور جب طریقت الگ ہے. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے. اب ولی کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے دو ذریعے ہیں. یا تو باقاعدہ طور پر وہ مدرسے میں جا کر کا علم حاصل کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. علم لدنی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے سینے پہ نازل کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. وہ علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار وارث پاک کو عطا فرمایا، اور آپ نے باقاعدہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے یہ جو ذہنوں میں رہتا ہے دراصل انہوں نے پڑھا ہے نہیں کتابوں میں کہ وارث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا. اور ایک بات آپ کو پتہ کی بتا دوں، یہ جو بہت سے لوگ ان کے فیض یافتہ لوگوں کے نام سنتے ہیں، اوگٹ شاہ سمجھا، فیضو شاہ. آپ کو کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ سب جن کے نام اوگٹ شاہ اور فیضو شاہ ہیں یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم دین تھے. حضرت اوگٹ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے وہابی کے رد میں، رد شہاب ثاقب ایک کتاب لکھی، وہابیہ کے رد میں لکھی انہوں نے کتاب. اتنے بڑے عالم دین تھے ان کی. وہ کتاب آج بھی علماء اہل سنت میں ماخذ کے اعتبار سے وہ کتاب مانی جاتی ہے. ان کا مزار پاک ہمارے جس ضلع سے میں بلونگ کرتا ہوں یعنی امروہہ میں ایک جگہ ہے بشرائیوں، وہاں پر آج بھی ان کا مزار پاک بنا ہوا ہے. حضرت فیضو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. سرکار وارث پاک کی عجیب شان تھی. دراصل کوئی عالم پر نگاہ پڑ جاتی تھی وہ بھی دیوانہ ہو جاتا تھا، اور جو پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتا تھا تو پھر آپ اس کا نام چینج کر دیا کرتے. یہ آپ کا مزاج تھا، بڑا معاملہ ہی آپ کا الگ تھا. دراصل آپ کی نگاہ ولایت بڑی عظیم تھی. حضور بحر العرفان فرماتے ہیں کہ سرکار وارث پاک دراصل اویسی ہیں. اویسی جو ولی ہوتے ہیں ان کا معاملہ بہت ہی الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ کم اس طرح کے جو ولی ہوئے ہیں، بہت کم اس طرح کے اولیاء کرام پائے جاتے ہیں. اور یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خاص زمانوں میں اللہ ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے کہ جب بھی ان کے ذریعے سے، کیونکہ جب اسلامی نظام میں دقت آتی ہے اور جب دنیا میں مسلمانوں کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور جب مسلمانوں کی ہتک ایک قسم کی ہونے لگتی ہے اور دوسری قومیں مسلمانوں پر غالب آنے لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وارث پاک جیسے ولیوں کو پیدا فرماتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور آپ کے ارادت مندوں میں جنات بھی شامل ہیں. آپ کے مرید جنات بھی ہوئے اور ایسی بھی عجیب الخلقت مخلوق بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے. یورپ تک کے آپ نے سفر کیے ہیں. آپ کے سفر اسفار پڑھیں گے تو بڑا حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی تھی. آپ کتنا آپ نے دین کا کام کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سرکار وارث پاک ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے اور پورے راستے دعوت دین دیتے جایا کرتے تھے. لیکن انداز سب سے مختلف تھا آپ کا دین کا کام کرنے کا. آپ کے بارے میں دیا ہے کہ دکاندار اگر آپ کے پاس آتا تھا تو اسے مرید کرتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ تولنا صحیح. دکاندار سے کہتے تھے صحیح تولنا. اب آپ جان رہے ہیں چھوٹی سی نصیحت، صحیح تولنا. کوئی مولانا صاحب ملتے تھے، عالم صاحب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ دین پر عمل کرنا اور دین کو ہی بیان کرنا. آپ چھوٹی چھوٹی سی آپ کی نصیحتوں پر غور کریں. سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال بھی بڑے مبارک ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا آپ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان نے آپ کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سے میں چند کو ان کی ہی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے خدا کو کس منزل پر فائز فرمایا تھا. لکھتے ہیں اپنی کتاب حضرت وارث پاک سلسلہ وارثیہ میں
کہ حضرت وارث پاک کی طویل حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ تسلیم و رضا کا پیکر تھا، اور حرکات و سکنات اسی خصلت مبارکہ کی غماز و عکاسی ہیں کرتی ہیں۔ تسلیم و رضا کے جتنے بھی لوازمات، اوصاف حمیدہ، صبر و شکر، تحمل، قناعت، استقلال وغیرہ ہیں، سے کامل طور پر آپ میں موجود تھے، یہ سب کے سب آپ کے اندر تھے۔ اور عملاً آپ کے کثیر ارشادات بھی ہیں، عملاً واقعات بھی، جب کبھی بیمار ہوتے، خواہ تکلیف کتنی بھی ہوتی، مگر بیماری کا ذکر زبان پر نہیں آتا۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی لوگ کراہنے کی آواز بھی نہیں سنتے تھے آپ سے، کراہتے تک نہیں تھے، نہ آہ نکلتی۔ لوگ اطباء کو بلا کر لاتے، وہ تکلیف پوچھتا، آپ سے کہتا تھا، جیسے ڈاکٹر کو بلا کے لاتے آپ کے چاہنے والے کہ حضور وارث پاک کو دیکھو کیا طبیعت خراب ہے، تو جب وہ ڈاکٹر آ کر کے آپ سے پوچھتا، آپ کے سامنے کوئی تسلیم یا رضا کے خلاف بات کرتا تو آپ کو ناگوار گزرتا۔ کسی سے کوئی گلا شکوہ سننا نہیں چاہتے، آپ کو پسند نہیں تھا کہ لوگوں کی زبانیں شکایتوں سے آلودہ اور گندی ہوں۔ آپ کے سامنے مصیبت زدہ اہل حاجت عالم سکوت میں رہتے تھے، خاموشی رہتی تھی زیادہ تر آپ کی بارگاہ میں۔ آپ کے اقوال میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو کہے وہی کرے۔ اب ذرا کچھ باتیں آپ کے اقوال سے سن لیں، اور جو کرے وہی کہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور آج اسی کا فقدان ہے۔ لچھے دار باتیں اور دلوں کو موہ لینے والی تقریریں اور تحریریں تو ہیں، دوسروں کو وعظ و نصیحت بھی ہے، ورا توکل کا بیان بھی ہے، مگر سب دوسروں کے لیے، عمل کچھ نہیں ہے۔ دینگیں ہیں، تعریفوں پر تعریفیں ہیں، مگر عمل نہیں۔ حضرت وارث پاک علیہ رحمہ کے اعلیٰ اوصاف سے قول و عمل میں موافقت ہے، جو کہا وہی کیا، اور جو کیا وہی کہا۔ دوسروں کو جتنی نصیحت فرمائی پہلے خود اس پر عمل کیا، اپنی خوبیاں تو زیادہ بیان ہی نہ کی، بوقت حاجت و ضرورت کچھ فرما دیا، ورنہ جتنا کیا اگر سب کچھ بتایا ہوتا تو آج آپ کی سیرت کے دفتر تیار ہو جاتے۔ پوری زندگی بالکل آپ نے آسان اور بالکل سادہ مزاج میں گزار ڈالی۔ تواضع کا عالم تو یہ تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ لاؤ پانی پی لیں، پانی پلا دو، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ آپ پانی پی لیں، کیا کھانا کھا لیں۔ کبھی بھی اور پوری زندگی آپ نے اپنے پیر میں چپل نہیں پہنی۔ بس ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب آپ اجمیر شریف گئے تھے تو وہ وہاں پہنچے، خادم نے اجمیر کے آپ کو ٹوک دیا تھا، کہا تھا یہ دربار خواجہ ہے، یہاں چپل نہیں پہنی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا ساری زمین ہی اللہ کی ہے، اب وارث کبھی چپل ہی نہیں پہنے گا۔ آپ کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کبھی اپنے لیے گھر نہیں بنایا، آپ نے گھر نہیں بنایا، آپ ہمیشہ جہاں جگہ مل جاتی وہاں لیٹ جاتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ فقیر کا کوئی گھر نہیں، ہر گھر فقیر کا ہے۔ حضور بحر العرفان لکھتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں میں سے تھے جو اہل رضا والے ہوتے۔ اہل رضا ہونا ایک بڑی چیز ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہم ہر بات پہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، سمجھے آپ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ذرا سا سر میں درد ہوا، کان میں درد ہوا، بخار آیا، پورے خاندان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب یہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی تکالیف کو ہم بیان کرتے پھرتے ہیں، میں نے بھی اثر میں اس حوالے سے بیان بھی کیا تھا، لیکن وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کبھی بھی اپنی پریشانی کسی سے بیان نہیں کرتے تھے، کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ سوال کے بارے میں آپ کا وہ قول بڑا مشہور ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ سوال تو اللہ سے بھی نہ کرو۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، اگر کوئی آدمی اس کو ظاہری طور پر لے تو فتویٰ لگا دے، لیکن اس کی حکمت یہ تھی، آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے معاملات سے واقف ہے، تم اس سے محبت کرو، اور محبوب کو محبوب کی ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، محبوب کو محبوب کی ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرو گے، یوں مان لیجئے، اس کو یوں سمجھایا گیا کہ آپ کو کسی سے محبت ہے،
آپ کو اپنے پیر سے محبت ہے تو آپ کو خیال رہتا ہے کہ پیر صاحب ہمارے حقہ بھی پیتے ہیں، پیر صاحب ہمارے پان بھی کھاتے ہیں، تو آپ پان لے کے جاتے ہیں، سمجھے آپ ان کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ تو مزاج کا پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے کہ ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے نا۔ کس وجہ سے یہ رابطہ کیا، لے جانے پر کیا چیز ابھارتی ہے؟ محبت۔ سرکار وارث پاک کے وہ جملہ جو ہے نا کہ محبت کرو، محبت ہی سب کچھ ہے، یہ بڑا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ نے اسی کے تناظر میں یہ بات فرمائی کہ سوال ہی مت کرو، اپنے اللہ سے اتنی محبت کر لو، اتنی محبت کر لو کہ ساری چیزیں جو تمہارے دل میں آئیں اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اور تم جو چاہو وہ تمہارے کہنے سے پہلے تمہیں دے دی جائے، تم جو چاہو تمہارے کہنے سے پہلے دے دی جائے۔ میں اس کو ایک بات سے انفارم کرتا ہوں آپ کو، آپ کے بعد بڑی لطف کی بات ہے۔ حضور بحر العرفان نے اپنی کتاب تصوف اور اس کے فوائد میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے یہاں اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے سب سے قابل معماروں کو بلایا، سب سے قابل کاریگروں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ کوئی ایسی عمارت پر نقش و نگار کر کے دکھاؤ کہ دنیا میں جو ایسا کسی نے نہ کیا ہو۔ تو جب قابل نقش و نگار کرنے والے معمار کاریگر پہنچے تو اس میں دو گروپ ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کاریگری دکھائیں گے، لیکن اپنی کاریگری کسی کو دکھائیں گے نہیں جب تک وقت متعین نہیں آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک وقت متعین کر دیا گیا، 1 مہینے کے بعد آپ لوگ اپنی کاریگری دکھائیں گے، جس کی اچھی ہوگی اسے انعام دیا جائے گا۔ تو 2 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ جو تھا وہ صبح سے لے کے شام تک دیوار کے اوپر اچھے اچھے بوٹے، بیل بوٹے، یہ وہ فلاں بناتے دکھاتے، لوگ تو جو لوگ گزرتے تھے وہاں سے دیکھ کے بڑی تعریف کرتے تھے۔ بیچ میں ایک پردہ رہتا تھا، ادھر دوسرے والے لوگ ہوتے تھے، وہ دن بھر ان کی دیوار بالکل پلن رہتی تھی، اس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور ادھر والے روزانہ تو وہ مذاق بنایا کرتے، دیکھا تم ایسے ہی رہ جاؤ گے، جس دن ڈیٹ آئے گی اس دن انعام ہمیں کو ملے گا۔ بولے ٹھیک ہے، وقت بتائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔